بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. صلوات علی محمد. سامعین محترم، آیہ کریمہ کے اس مختصر جز کے ذیل میں ایک سلسلہ گفتگو کا کل ہم نے آغاز کیا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا موضوع گفتگو اس سلسلہ مجالس میں کربلا سے کربلا تک، اس لیے کہ ہمارا آغاز بھی کربلا ہے، ہمارا انجام بھی کربلا ہے، ہماری ابتدا بھی کربلا ہے، ہماری انتہا بھی کربلا ہے. ایک کربلا جو 61 ہجری میں گزر چکی، اس کے چھوڑے ہوئے پیغامات، اس کے چھوڑے ہوئے دروس، اس کے چھوڑے ہوئے نقوش ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. اور اس کربلا سے روشنی لے کر، اس کربلا سے توانائی لے کر، اس کربلا سے قوت لے کر، اس کربلا سے عزم لے کر، اس کربلا سے حوصلہ لے کر، اس کربلا سے استقامت کے درس لے کر ہمیں اس آنے والی کربلا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور اپنے کرداروں کو تیار کرنا ہے، جو سرکار حجت العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی قیادت میں ہوگی، اور جس کے بعد انشاءاللہ یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. ہر طرف عدل اور انصاف کا دور دورہ ہوگا، ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، تاریکیاں مٹ جائیں گی. عزیزو، جو اہم بات جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، مجھے بھی غور و فکر کرنا ہے، آپ تمام نوجوانوں کو اور ہمارے بزرگوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی ہے، وہ یہ کہ اس کربلا کے لیے ہمیں اپنے کرداروں کو آمادہ کیسے کرنا ہے. اس لیے کہ کربلا کیوں ہوئی، اگر اس پہ آپ غور کریں تو کربلا نتیجہ ہے انکار بیعت کا. ایک سلسلہ ہے تاریخ کا، آپ کسی بھی طرح سے کربلا کو تاریخ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. کربلا
نتیجہ ہے انکار بیعت کا، انکار بیعت نتیجہ ہے مطالبہ بیعت کا، مطالبہ بیعت نتیجہ ہے اقتدار یزید کا، اقتدار یزید نتیجہ ہے انکار غدیر کا۔ ایک صلوات ذرا مل کے آپ پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ورنہ ذرا سا اگر آپ غور کریں، کیا تاریخ کے اس سلسلے سے آپ الگ کر کے کربلا کو دیکھ لیں گے؟ 1.25 لاکھ امتی موجود ہیں اور ان کی نسلیں، ان کی آل اور اولاد، پیغمبر بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے اس دین کو۔ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے لوگوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، لیکن اس کے بعد جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایمان کو سنبھالے رکھنا یہ زیادہ مشکل امر ہے ایمان لانے کے مقابلے میں۔ ایمان لانا آسان ہے، اس لیے کہ قرآن واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ، اے ایمان لانے والوں، ارے بھائی ایمان تو لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ تم دنیا کی نظر میں تو مسلمان بن گئے، اب اللہ کی نظر میں بھی مسلمان بن جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1.25 لاکھ تاریخ نے جنہیں درج کیا، یہ تو صرف عرب کی بات ہے۔ اس کے باہر اگر آپ نکل کے دیکھیں تو جزیرہ نمائے عرب کے باہر بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، مگر اس کے بعد جب قربانی دینے کا معاملہ آیا تو 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک قربان گاہ عشق میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے 72 نکلے۔ باقی امت کہاں چلی گئی؟ اگر فسق و فجور کی ہوائیں چل رہی تھی، اگر ظلم عروج پر تھا، اگر پھر سے کفر کی طرف پلٹانے کی دنیا کو کوشش کی جا رہی تھی، تو کیا ذمہ داری صرف حسین پر تھی؟ باقی کلمہ پڑھنے والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ ظاہر ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری تھی۔ اور جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں تاریخ کے 5-6 کردار پیش کیے کہ ان میں دور کے لوگ بھی نہیں تھے، بہت قریب کے لوگ بھی ایسے تھے کہ جو جب قربانی کی منزل آئی، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ ہم اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اسلحے سے سپورٹ کر دیں گے، آپ کو سواریاں دے دیں گے، آپ کو جتنی طاقت چاہیے ہماری جان کے علاوہ ہمارے مال کے ذریعے سے وہ ہم حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جان کا نذرانہ نہیں دے سکتے۔ کسی کو اپنی بیوی بچوں کی حیات کا خیال، ان کی محبت زنجیر پا بنی ہوئی تھی، کسی کو رسوائی کا خطرہ کہ جو ظاہری عزت معاشرے میں بنی ہوئی ہے یہ آپ کے ساتھ آنے سے ختم ہو جائے گی، اور طرح طرح کے ہیلے بنا کر لوگ الگ ہوتے چلے گئے، اور میدان کربلا میں بس ایک 72 کا قافلہ رہ گیا۔ یہ 72 بھی کربلا میں 72 تھے۔ یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تب کتنے افراد تھے، کس کی اولادیں کتنی تھیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آئیں گی۔ اس کے بعد وہ خطبے بھی مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے جس میں خود امام حسین سوال کر رہے ہیں، سید الشہداء پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیوں قربانی نہیں دیتے، کیوں قیام نہیں کرتے، کیوں کھڑے نہیں ہو جاتے، وہ باتیں بھی آنی ہے۔ چند خطوط بھی آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنے ہیں، مگر جو اہم ترین پیغام اور جو غرض و غایت اور جو ہدف اس گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتار لیں کہ جو ہمیں ناصران امام عصر میں شامل کرنے میں معاونت کر دیں ہماری۔ اب ماشاءاللہ کافی مجمع آ گیا ہے، اگر صلوات اتنی آہستہ سے آپ پڑھیں گے عزیزان گرامی،
یہاں پہ ایک بات پہلے عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ بہت سے افراد تو پہلے ہی سے نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کے چاہنے امام کی خدمت میں پہنچنے والے تو بس 313 ہیں، اور ان 313 کے میں نے گزشتہ برس عرض کیا تھا کہ ان کے نام وطنیت کے ساتھ، قومیت کے ساتھ تاریخوں میں درج ہیں۔ 313 کے نام بھی موجود ہیں، کہاں سے کتنے ہوں گے یہ بھی موجود ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو روایت بیان کی تھی آخری تقریر میں، اس میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب امام کے گرد 313 جمع ہو جائیں گے تو مکے والوں میں کوہرام مچ جائے گا، اہل مکہ پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ کل یہاں پہ آئے تھے، ہم نے انہیں دیکھا تھا، جب آئے تھے تو ان کے ساتھ کچھ بکریاں تھیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گلہ بان ہے جو مکے کے اندر داخل ہوا ہے۔ آج ان کے ساتھ یہ 313 افراد کون ہیں؟ ان کے چہرے کتنے نورانی ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور اس وقت جب لوگ آئیں گے کہا چلو چل کے دیکھیں، تو اس وقت یہاں تک روایت موجود ہے کہ آنے والے جب جمع ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک شخص جو بزرگ ہوگا وہ یہ کہے گا میں ان میں سے بس 4 کو پہچانتا ہوں، 2 مکے والے ہیں، 2 مدینے والے ہیں، اس کے علاوہ کہاں سے آ گئے معلوم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ایک مایوسی ہمارے نوجوانوں کو یہ ہو جاتی ہے کہ جب ان 313 میں اتنے بڑے بڑے علماء کا شمار نہیں ہو سکا، اتنے بڑے بڑے مردان حق کا شمار نہیں ہو سکا، تو آخر 313 میں ہما شما کا شمار کیسے ہوگا؟ ہم لوگ کیسے اس کے اندر شمار ہو جائیں گے؟ لہذا یہاں سے ایک مایوسی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں یہ بات پچھلے برس نہیں آئی تھی، ذرا سی یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ یہ 313 کون ہیں؟ یہ خاص الخاص افراد ہیں، امام کے ناصران خاص، بلکہ ناصران خاص یعنی بالکل ایسے افراد۔ میں یہاں پہ عرض کرتا چلتا ہوں، یہ گلوب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا جو آج ہے، اس دنیا میں آج جو تفریق ہے کہ یہ ملک ہے، یہ وہ ملک ہے، یہ جغرافیائی تقسیم جتنی ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ ایران ہے، یہ توران ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ پاکستان ہے، اس ساری تقسیم کو امام ختم کر دیں گے، اور یہ پورا گلوب، یہ پورا کرۂ ارض 313 حصوں کے اندر تقسیم ہوگا، اور ان 313 حصوں میں جن کی تقسیم امام کریں گے، جن کا نقشہ امام کریں گے، وہاں امام اپنے جو نائبین بنا کے بھیجیں گے، جو گورنر بنا کے بھیجیں گے، وہ یہ 313 افراد ہیں جن کا تذکرہ روایات کے اندر آیا۔ ورنہ ان کے علاوہ ایک 10,000 کا لشکر اور ہے جو امام کے ناصران خاص ہیں، یہ 10,000 بھی ناصران خاص ہیں جن کے لیے یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں کہاں سے نکلیں گے، مگر یہ امام کی آواز پر خدمت امام میں پہنچیں گے۔ آپ کہیں گے 313 میں شمار نہیں ہو سکتا، 10,000 کے لیے کوشش کریں کہ 10,000 میں ہمارا شمار ہو جائے۔ 10,000 میں بھی اگر شمار نہیں ہو سکتا تو ان 10,000 پر ہی بات ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے بعد لاکھوں، بلکہ بعض روایات کے مطابق کروڑوں افراد اور ہوں گے جو ناصران عام ہوں گے۔ 10,000 ناصران خاص ہے، اس کے بعد لاکھوں افراد بلکہ کروڑوں تک کی تعداد بھی موجود ہے جو ناصران خاص ہے امام، جو ناصران عام ہے امام کے۔ تو بھائی کوشش تو کریں، جستجو تو کریں، اگر 10,000 میں شمار نہیں ہو سکتا تو ناصران عام میں تو شمار ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی کو مایوسی ہو تو پھر وہ دین مصطفیٰ سے بھی مایوس ہو جائے، رحمت خدا سے بھی مایوس ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے بات اس لیے عرض کر دی کہ اکثر جگہوں پر یہ سوال ہوا جہاں پر میں نے یہ گفتگو کی کہ ہم کہیں وہاں تو اتنے ایسے عارفان خدا موجود ہیں، ان کو یہ توقع نہیں ہے، وہ یہ امید نہیں رکھتے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا امید نہیں رکھتے؟ اور آپ سے کس نے یہ کہہ دیا کہ صرف 313 ہیں؟ 313 تو وہ ہیں جنہیں گورنر بنانا ہے امام کو، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس وقت بیان نہیں کر رہا کہ وہ 313 جب آ جائیں گے خدمت امام میں تب کیا ہوگا، اس لیے کہ سلسلہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ یہ آخر کی تقریروں میں جو محفل کے عنوان سے ہوتی ہے اس میں یہ باتیں آئیں گی۔ آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں اس مہم کے لیے، اس تحریک کے لیے، اس انقلاب کے لیے، اس امام کی آواز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ آمادہ کیسے کریں؟
طریقہ کار کیا ہو، حکمت عملی کیا ہو، کون سا طریقہ اختیار کریں، ہم مدد کریں ایک دوسرے کی، اور وہ چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں جو ہمیں اس جہاد کے لیے واقعاً تیار کر سکیں۔ اس جہاد کے لیے تیار کرنے والی پہلی چیز کیا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہات حاصل کر رہا ہوں۔ آواز زیادہ کم ہو گئی، تھوڑی سی بہتر کر دیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں آپ حضرات، ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے مان لیا اس بات کو کہ یہ الوداعی اشرا ہے اور آپ حضرات مسلسل مجالس سن رہے ہیں، لیکن وہ تھکان دوسری جگہ پہ ہو سکتی ہے۔ فرش اعضاء پہ آنے کے بعد تھکان کا کیا تعلق، یہاں تو آ کے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہو؟ دیکھیں، جہاد کا ایک نمونہ انسان کی زندگی میں رکھا گیا ہے۔ جو اعمال اسلام نے جن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ان اعمال میں ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے اوپر تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ اس سے مدد طلب کرو اپنے کرداروں کو سجانے کے لیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مدد مانگو نماز سے، مدد مانگو صبر سے۔ صبر اور صلاۃ، یہ دو چیزیں رکھی گئیں کہ ان سے مدد مانگو۔ ان سے مدد کیوں مانگے بھئی؟ بہت توجہ یہاں پہ آپ فرمائیں گے، ان سے مدد کیوں مانگے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں فقرہ پڑھا، یہ حسن کمیلی کی تقریر کا جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ میں یہ بات اس لیے مکرر عرض کر رہا ہوں اور اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ آج اکثریت کا خیال یہ ہے کہ مدد اللہ کے علاوہ کسی سے مانگی ہی نہیں جا سکتی، تو نہ صبر کا نام اللہ ہے نہ صلاۃ کا نام اللہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ہم تو پہنچے تھے اللہ کی بارگاہ میں، ہم بارگاہ عادیت میں کھڑے ہو کے یہ دعا کر رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے کہا معبود تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں خلق کیا، تیری نعمتیں عام ہیں، تیرے کرم خاص ہیں، تیری عنایتیں بے پناہ ہیں، تیری نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سرکشوں میں نہیں ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ سے مدد چاہی، اور اس کے بعد جو آیات کا سلسلہ آگے بڑھا سورہ حمد میں، جسے سبع ثمانی بھی کہتے ہیں، 7 آیتوں کا یہ سورہ، تو اس کے بعد والی آیتیں آپ نے تو نہیں لکھ دی گئی یا میں نے تو نہیں شامل کر دی؟ توجہ فرمائیں، یہ جو پورا سورہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، جسے دن میں 5 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، دن میں 5 نمازوں میں کم سے کم اس کو پڑھنا ہے۔ آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ دعا کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ سورہ میں جو ہم 2 جملے ہم نے دہرائے، جو آیات ہم نے پڑھی، اس میں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ پالنے والے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے آگے پھر سلسلہ آپ بڑھا، اس کے آگے پڑھیے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کس بات میں مدد چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، قائم رکھ۔ آپ جو ترجمہ بھی کریں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، یعنی ہم مدد اس بات میں چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم، اور اس کے بعد جو آیت بڑی وہ بھی تو ہم نے نہیں لکھی، صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ؟ ہم نے اللہ سے کہا ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا یا ہدایت کے راستے پہ قائم رکھ۔ اس نے کہا اس کے آگے بھی پڑھو، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ یعنی ہم گئے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے،
نیک راستے کی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ان لوگوں کے راستے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اگر یہ ہوتا کہ اس کا راستہ تو کہہ دیا جاتا کہ شاید اس سے اللہ شمار ہو، مگر یہاں جمع کا صیغہ ہے، ان لوگوں کا راستہ، یعنی ہم گئے اللہ تک، اللہ نے پہنچا دیا محمد و آل محمد تک۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب وہاں تک گئے، وہاں سے دیکھیے میں غلط تو نہیں عرض کر رہا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اس بات کو روک رہا ہوں اس لیے کہ موضوع بدل جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، مدد مانگو نماز سے۔ آپ دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض اصطلاحات قرآن حکیم میں ایسی ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، ظاہر ہے کہ جو مفسرین نے لکھا ہے ہمارے، میں صرف وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نہ میں یہ جسارت کر سکتا ہوں، نہ مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں کسی لفظ کی تفسیر یا کسی لفظ کا ترجمہ اپنی طرف سے بیان کرنے لگوں۔ لیکن صبر اور صلاۃ یہ دونوں ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو بہت وسیع مفہوم رکھتی ہیں، جن کو کسی ایک معنی میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ ان کے وسیع مفاہیم ہیں اور ان کے الگ الگ مصداق ہیں، الگ الگ ان کے مصداق ہیں۔ جس بات کی طرف آپ کو لانا ہے، بات کیا چل رہی تھی؟ کیسے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، مدد کس سے لو؟ یہ وحی کی تیاری کرائی جا رہی ہے یہاں پر، نہیں توجہ فرمائی، میں نے کیا عرض کر دیا؟ ذرا صلوات پڑھیں تو ابھی تشریف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں تیاری کرنی ہے جہاد کے لیے، اور انسانی زندگی میں نماز وہ عبادت ہے جو تمثیل جہاد ہے، جو تمثیل جہاد ہے۔ اگر تمہیں جہاد کرنا ہے، دیکھیں جہاد کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اتنی ہی چیزوں کی ضرورت نماز میں بھی پڑتی ہے۔ نماز تمثیل جہاد ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جہاد کی مشق کرو۔ جہاد کے لیے آپ نے مولا کائنات کے خطبات سنے ہیں، برابر آپ نے ابھی بہت سے ایسی ہستیوں کو یہاں سے سنا کہ جن میں علماء فضلاء موجود تھے۔ یہ بات یقیناً آ گئی ہوگی، 6 عشرے گزر چکے ہیں کہ جب مولا کوفے والوں سے یہ کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے، تو وہ کہتے تھے مولا ابھی گرمی بہت ہے، مولا ابھی سردی بہت ہے۔ یعنی جہاد سے روکتا ہے موسم، جہاد سے روکتی ہے موسم کی شدت۔ عزیزوں اسی لیے مشق کرائی گئی۔ اگر جہاد وہاں پہ کرنا ہے پہلے یہاں پہ جہاد کی مشق کر لو۔ صبح کو بستر یہ کہے گا ابھی موسم اچھا ہے آرام کرتے رہو، مؤذن یہ اذان دے گا اٹھاؤ۔ اگر سوتے رہ گئے تو جہاد میں ناکام ہو گئے، اگر مسجد میں پہنچ گئے تو جہاد میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مشق یہاں سے کرائی جا رہی ہے۔ اسی لیے اس جگہ کا نام دیا گیا مسجد میں محراب۔ محراب کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ حرب و ضرب کا تجربہ کیا جا سکے، جہاں حرب و ضرب کا میدان ہو، وہاں بھی میدان ہے، یہاں بھی میدان ہے، مگر ذرا سا فرق ہے، وہاں پہ فوجیں الگ ہیں، یہاں پہ فوجیں الگ ہیں، تلوار وہاں بھی چلانی ہے، اسلحہ یہاں پہ بھی استعمال کرنا ہے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر تو یہ اعلان ہو گیا، یہ ضرب پڑ گئی سارے معبودان باطل کے اوپر۔ میں سب کا انکار کرتا ہوں، بس اللہ بڑا ہے۔ کبریائی اللہ کو زیب دیتی ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد سلسلہ یہاں سے آگے بڑھا، یہ جہاد، وہاں پر فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، باطل پرست کھڑے ہوئے ہیں، خون کے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں میدان جہاد میں۔ یہاں پہ شیطانی فوج کھڑی ہوئی ہے، کبھی وسوسہ ڈالے گی، کبھی توجہ کو ادھر سے ادھر ہٹائے گی، کبھی یہ مسلح کے اوپر ذہن کہیں اور کے اوپر پہنچا ہوا ہوگا۔ اس سے یہ ایسی باتیں جن سے آپ بھی گزرتے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں، سب گزرتے ہیں اس سے۔ یہاں پر یہ جہاد ہو رہا ہے، یہ جہاد کی عملی مشق ہے۔ کون سے ایسے لمحات ہیں جو انسان کو ایمان سے روکتے ہیں اور کعبہ اور کلیسا کے درمیان پہنچ جاتا ہے اور غالب کی طرح آواز دیتا ہے کہ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر،
کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں. بہت سے میرے بھائی سوچ رہے ہیں کہ موضوع تو ہے کربلا سے کربلا تک، گفتگو ہو رہی ہے کیسے اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے. بات آ گئی نماز کی. ہاں یہ گفتگو بالکل بے ربط نہیں ہے، اس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے جو ابھی جب نتیجہ دوں گا تب آپ کی خدمت میں آ جائے گا. ایک چیز دیکھیے، یہ نماز جو ہے یہ امام زمانہ کے سپاہی کے لیے ایک تھرمامیٹر کی طرح ہے. توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جیسے آپ تھرمامیٹر کے ذریعے سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جسم میں حرارت کتنی ہے، جسم میں حرارت کتنی ہے، درجہ حرارت انجماد کی حد تک تو نہیں پہنچ گیا، درجہ حرارت اتنا بڑھ تو نہیں گیا کہ ہلاکت کی حد تک لے جائے. اسی طرح سے یہ نماز ایک تھرمامیٹر کی طرح جو یہ اندازہ لگاتی ہے کہ اس مجاہد کے اندر امام تک پہنچنے کی صلاحیت کتنی ہے. نہیں توجہ ہمارے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ اندازہ کرتی ہے، یہ بتاتی ہے ٹیمپریچر کتنا ہے ابھی، ایمان کے ٹیمپریچر کو، وہ جسم کے ٹیمپریچر کو بتاتی ہے. یہ تھرمامیٹر ایمان کے ٹیمپریچر کو بتاتا ہے. تین چیزیں ہیں جو ایمان سے غفلت کا سبب بن جاتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز راحت اور سکون. جب انسان راحت اور سکون کے عالم میں آ جاتا ہے تب وہ چاہتا ہے ذرا اور وقت مل جائے، ذرا اطمینان ہو، ٹھیک ہے کر لیں گے بعد میں، ابھی کیا جلدی ہے. دوسری چیز یہ دنیا جو اپنی طرف کھینچتی ہے، شہوت، خواہشات، مادی قوتیں. تیسری چیز فرصت کے لمحات. جب انسان فرصت میں ہوتا ہے تب جسے سب سے آخر میں جگہ دیتا ہے وہ نماز ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کون امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے آمادہ ہے. آرام اور راحت کو ترک کر کے اگر ایمان کی آواز پر اٹھ سکتے ہو تو یہ فجر کی نماز کا وقت ہے کہ جہاں بستر آرام کا مطالبہ کر رہا ہے، مسجدوں سے اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے آ جاؤ ایمان کی طرف. دوپہر کو بازار کہہ رہا ہے اگر یہاں سے ہٹ گئے خسارہ ہو جائے گا، اگر وہاں چلے گئے تجارت میں نقصان ہو جائے گا. زہرین کی نماز آواز دے رہی ہے آؤ بتاؤ کہ تم امام کے سپاہی ہو، اس جہاد کے معرکے کو سر کرو. شام کو فرصت کے لمحات آ گئے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، مغربین کا وقت ہے، ابھی پڑھ لیں گے، جلدی کیا ہے، پہلے ذرا نیوز دیکھ لیں، پہلے ذرا دوسری چیزیں کر لیں. ان تینوں موقعوں کے اوپر اور اس کے بعد ایک معرکہ ایسا ہے کہ جو صرف مخصوص ہے آپ کے لیے، وہ ہے نماز شب کا وقت، کہ جب بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. بس اگر کربلا تک جانا ہے تو یاد رکھیے اگر شب عاشور سامنے ہے تو شب عاشور کا پہلا درس یہ ہے کہ جو رات بھر عبادت کر سکتا ہے وہ صبح کو قربانی پیش کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نماز تحفہ معراج ہے. نماز انسان کھڑا ہو گیا، یہ اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ معبود، یہ میں نے پہلا ضرب لگا دیا معبودان باطل کے اوپر، اعلان جنگ کر دیا. اب اس کے بعد نماز آگے بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. توجہ کیا پوچھتے ہیں آج نوجوان سوال کرتے ہیں بھائی کیا کریں، نماز میں ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے. معصومین نے اس کا نسخہ بتایا. ایک بات عرض کر چکا ہوں رمضان میں، ایک بات آج عرض کیے دیتا ہوں. معصومین نے بتایا کہ اگر نماز، تمام علماء کا یہی کہنا ہے کہ اگر نماز میں دل نہ لگ رہا ہو ترجمے کے ساتھ سورہ حمد کو یاد کر لو اور جو کچھ زبان سے دہراتے رہو دل ہی دل میں اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھو، ذہن ادھر ادھر ہٹنے نہیں پائے گا. جب ترجمے پہ توجہ رکھیں گے تو یہاں بھی تو بات آئے گی. نہیں غور کیا کہ وہ کن لوگوں کا راستہ ہے
جب کن لوگوں کے راستے کی طرف بات آئے گی تو ذہن میں محمد و آل محمد کا خیال آئے گا. ایسی ہی نماز اللہ چاہتا ہے کہ سر سجدے میں رہے, ذہن محمد و آل محمد کی طرف رہے, تاکہ ان کا حق بھی ادا ہوتا چلے, اللہ کا حق بھی ادا ہوتا چلے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے بعد رکوع کے عالم میں جھک گئے. یہ آپ جھکے نہیں ہیں, یہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ معبود میں تیار ہو گیا اپنے دوست کے اوپر, اپنی کمر کے اوپر اسلامی قوانین کا بار اٹھانے کے لیے, ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے. جب بوجھ زیادہ ہوتا ہے, آپ نے کبھی مزدور کو دیکھا ہے بوجھ اٹھاتے ہوئے؟ وہ جھک کے اپنی کمر کے اوپر لے لیتا ہے. آپ رکوع کے عالم میں جھکے ہوئے ہیں. معبود جو تو نے حقوق رکھے ہیں, جو ذمہ داریاں رکھی ہیں, جو مجھ سے مطالبات کیے ہیں, جو اسلامی قوانین کے تقاضے ہیں, میں ان سب کا بوجھ اپنی کمر پہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد اور ایک منزل آگے بڑھی, سجدے میں سر رکھ دیا. جتنا جھکتے چلے گئے, یہ سب سے نیچے کی منزل ہے, اس سے نیچے آپ جا نہیں سکتے. سر پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا, بظاہر حقیر اور ذلیل ہو گئے. یہ جھکنا زور نہیں دیتا انسان کے لیے, لیکن یہاں پہ جھکنا جو سب سے نیچے کی منزل تھی, اللہ نے اسی کو نماز کی معراج قرار دے دیا, اس لیے کہ یہاں جھکو گے تو اٹھتے چلے جاؤ گے. تحفہ معراج. نماز تکبر کو توڑتی ہے, نماز بے حیائی سے بچاتی ہے, نماز کردار کی کڑی کو صحیح کرتی ہے. یہ پہلا معرکہ ہے کہ یہاں سے آغاز کرو اپنے جہاد کا. سب سے پہلے نماز کے پابند بن جاؤ. عزیزو, یہ نسخے آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی. اور یہ بھی مت سمجھیے گا کہ گفتگو بہت خشک ہو جائے گی. میں جانتا ہوں کہ کہاں سے کس رخ کو موڑا جاتا ہے, لیکن آپ جب گھبرانے لگتے ہیں چہروں سے, اب وہ پیچھے والے, وہاں پہ اندھیرا بھی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پیچھے والے سلوات بھی نہیں. ہاں, یہ بیداری کا ثبوت دیا ماشاءاللہ. شان سننے کی شان تو یہ ہے کہ ذکر نماز کا ہو, نام علی کا آ جائے, اس لیے کہ نہ علی نماز سے الگ ہے, نہ نماز علی سے الگ ہے. علی ہی نے تو یہ بات بتائی ہے کہ صفین کا میدان ہے اور مصلی بچھا دیا. کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو میدان جنگ ہے. کہ جنگ ہو کس لیے رہی ہے؟ نماز کی حفاظت کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے. لیکن جس منزل کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ ذرا سا اس سے آگے ہے. کہاں یہ گیا؟ مدد مانگو نماز سے, صبر سے. لیکن جب اس کے بعد نتیجے کا اعلان کیا اللہ نے, تو کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ توجہ فرمائیں, یہ بڑا اہم مرحلہ فکر ہے. یہاں پہ آ کے آپ کو غور کرنا ہے, اس لیے کہ صرف نماز نہیں, کیسی نماز, صرف نماز نہیں, کیسی نماز. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ کہا کہ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے سے, تو پھر اعلان ہونا چاہیے تھا ان اللہ مع المصلین, اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر آگے بڑھنی چاہیے تھی گفتگو ومع الصابرین, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر یہاں ایک کو کاٹ دیا. توجہ, میں نے اسی لیے اتنی تمہید تیار کی تاکہ آپ جب اس گفتگو کو سنیں, وہ کئی مرتبہ ایک جملہ پکڑ لیا جاتا ہے, اور میرے ساتھ ایسا اکثر ہو جاتا ہے, آپ بتائیے ایسا کہہ دیا ویسا. پہلے پوری گفتگو کو غور سے سنیں کہ میں عرض کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزو, نماز مومن کی شان ہے. میں نے عرض کیا, نماز کو سبق سمجھنے والا, نماز کو ہلکا سمجھنے والا, معصومین نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا کہ نماز کو ہلکا سمجھنے والے کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے. علی کا ماننے والا ہو کر نماز سے غافل ہو جائے, ناممکن. لیکن یہ کیوں کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟
یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ عزیزو، اس کی ایک وجہ تو مجھ طالب علم کی سمجھ میں یہ آئی کہ نماز کا تعلق ظاہر سے ہے، صبر کا تعلق باطن سے ہے۔ نہیں توجہ، نماز کا تعلق ظاہر سے ہے، صبر کا تعلق باطن سے ہے۔ نماز پڑھنے والا جب نماز کے لیے چلے گا آپ کو پتا چل جائے گا اب یہ نماز کے لیے جا رہا ہے، وضو کرے گا، مصلی بچھائے گا، قبلے کی سمت کا تعین کرے گا، کھڑا ہوگا، اقامت کرے گا، اذان اگر ہو چکی ہے تکبیرۃ الاحرام کہے گا، قیام کرے گا، رکوع میں جائے گا، سجدہ کرے گا، اسے دیکھ کر ہر ایک سمجھ جائے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کا تعلق ظاہر سے ہے، صبر کا تعلق باطن سے ہے۔ صبر کرنے والا اگر آپ کے پہلو میں بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو آپ یہ بتا نہیں سکیں گے کہ یہ صبر کر رہا ہے۔ نماز ظاہر سے تعلق، صبر باطن سے تعلق۔ نماز باہر کا نور، صبر اندر کا نور، قلب کا نور، توانائی روح کی، دونوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ بندہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، صبر بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی نماز اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو۔ نہیں توجہ فرمائیے، ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی نماز صرف اللہ کے لیے نہ ہو، اس لیے ہو معاشرہ مجھے نمازی سمجھے، لوگ میری عزت کریں، میرے اوپر اعتبار کریں، اور ایسا ہے نہیں توجہ فرمائی، ایسا واقعہ ہے۔ نماز کا تعلق ظاہر سے ہو سکتا ہے مگر صبر بندے اور معبود کا خالص معاملہ ہے۔ صبر دل کا نور ہے، صبر روح کی توانائی ہے، صبر باطن کا جوہر ہے۔ صبر کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبر کرنے والے کو دیکھ کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صابر ہے۔ اس میں صبر کا مفہوم کیا ہے وہ آج نہیں آ پائے گا، اور کسی وقت میں دوسری گفتگو ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، مگر صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اعلان کیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اعلان شاید نہ ہوتا اگر تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے۔ ہم تو جان لیتے مگر دنیا کو کیسے پتا چلتا، اس لیے کہ نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھی، تکبیر ادھر بھی تھی، تکبیر ادھر بھی تھی، کلمہ ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا، اذان ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، اور ایسی اذان تھی کہ کہہ رہے تھے جلدی حسین کو قتل کر لو، ابھی نماز بھی تو پڑھنی ہے۔ جب بھی کسی شہید کو قتل کرتے تھے تکبیر کا نعرہ بلند کرتے تھے، لہذا نماز دونوں طرف تھی، سجدے دونوں طرف تھے، رکوع دونوں طرف تھے، تکبیریں دونوں طرف تھی، مگر صبر حسین کے ساتھ تھا، صبر زینب کے ساتھ تھا، صبر علی اکبر کے ساتھ تھا، صبر ہونا محمد کے ساتھ تھا۔ اللہ نے اعلان کر دیا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یعنی میں حسین کے ساتھ ہوں، میں زینب کے ساتھ ہوں، میں علی اکبر کے ساتھ ہوں۔ صلوات بجے محمد و آل محمد۔ نمازیں دونوں طرف ہو سکتی ہیں لیکن صبر عزیزو اگر کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو شاید یہ بات نہ ہوتی، لیکن حسین وہ عظیم ہستی ہے، تاریخ کا وہ اعلیٰ ترین کردار ہے کہ جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ حسین نے صبر کیا، اللہ نے اعلان کیا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ حسین نے بھی آواز دی معبود جب تو نے یہ اعلان کر دیا کہ تو میرے ساتھ ہے تو میں بھی یہ اعلان کر دوں گا کہ میرے خون کا ایک ایک قطرہ بھی تیرے ساتھ ہے۔ لہذا جب کربلا کے میدان میں سب کی توجہ حسین کی طرف تھی، انبیاء روایات بتا رہا ہوں خطابت نہیں ہے، انبیاء کی توجہ حسین کی طرف، ملائکہ کی توجہ حسین کی طرف، کائنات کے ذرے ذرے کی توجہ حسین کی طرف، سب حسین کی طرف تھے۔ حسین کا سر سجدے میں تھا، حسین پیغام دے رہے تھے تم آؤ میری طرف، میں لے جاؤں گا اللہ کی طرف۔ پیغام تھا عملی طور پر، بولو صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ آخری
وقت جب سب کی توجہ کا مرکز کربلا مولا بنا ہوا ہے، جب زمین کربلا سب کی توجہ کا مرکز ہے، حسین زخمی ہیں، اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ معبود یہ اسی لیے عزاداری ہے، اسی لیے ذکر حسین ہے، اسی لیے یہ محفل مجلسیں ہیں، اسی لیے مخالفت کے باوجود ذکر حسین باقی ہے کہ اللہ نے بھی آواز دی، حسین تو نے میرا ذکر کیا تنہائیوں میں تیرا ذکر کرواؤں گا محفلوں میں، مجلسوں میں، اور جتنا جتنا دنیا ذکر کو دبانا چاہے گی اتنا اور ابھر کے سامنے آئے گا۔ ذکر حسین کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہی نہیں ہماری ذمہ داری۔ ہمارا کام صرف ذکر کرنا ہے، ذکر کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذکر کی حفاظت کرنے والا اللہ موجود ہے۔ تم ذکر کر کے اپنے آپ سعادتیں حاصل کرتے رہو، اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ دنیا مٹا دے گی، اس لیے کہ دنیا اسے مٹاتی ہے جسے بناتی دنیا ہے۔ حسین کو دنیا نے حسین نہیں بنایا، حسین وہاں سے حسین بن کے آیا ہے۔ توجہ، دنیا جسے بناتی ہے اسے مٹا دیتی ہے، اس لیے کہ بناتی بھی دنیا ہے مٹاتی بھی دنیا ہے، لیکن اللہ جسے بناتا ہے اسے مٹاتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نااہل کو بناتا ہی نہیں ہے۔ نہیں توجہ کی میں نے کیا عرض کیا؟ ذکر حسین باقی رہے گا، طلوع صبح محشر تک باقی رہے گا، قیام قیامت تک باقی رہے گا۔ عزاداری کا یہ سیاہ پرچم جھکے گا نہیں، عزاداری کا یہ سیاہ پرچم اسی وقت لپٹے گا کہ جب یہ پرچم بدل جائے گا انتقام کے سرخ پرچم سے، اور اسی دن کا ہمیں انتظار ہے، اسی کے لیے دعائیں ہیں کہ جب وہ وقت آئے تو ہمارا آقا ہمیں نظر انداز نہ کر دے، مولا ہمیں نظر انداز نہ کر دیجیے گا۔ عزیزوں، یہ سعادتیں، یہ ہماری حاضری، یہ ہمارا یہاں پہ آنا، یہ سب ہمارے لیے ہے، یہ اعزاز ہے ہمارے لیے۔ میں جملے کے برابر کہتا ہوں کہ اس نعمت عظمیٰ پر جتنا شکر خدا ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنا دیا۔ محمد محمد صلوات۔ اور عزیزو، بس وقت کم رہ گیا ہے، باتیں بہت ساری ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ باتیں، مگر میں نے عرض کیا یہ سعادت ہے، یہاں پہ حاضر ہو جانا سعادت ہے۔ اس کام میں اگر ایک پیسہ ہمارا لگ جائے تو وہ سعادت ہے۔ اس کام کے لیے بڑا پاک ہے وہ پیسہ کہ جو ذکر سید الشہداء کے لیے مولا قبول کر لیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ امام بارگاہ کی تعمیر کا مرحلہ سامنے ہے، اور اب بحمداللہ میرا بھی آج جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے بھی زیارت کی، ایک چھت پڑ چکی ہے مگر اس کے بعد کے بھی کئی مرحلے باقی ہیں۔ آپ حضرات دل کھول کے تعاون کریں۔ والنٹیئر صاحب کے درمیان آ رہے ہیں، صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اور محمد علیہ محمد صلوات۔ مومنین، یہ ڈونیشن جو آپ کو پتا ہے کہ امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے اور امام بارگاہ کی شارجہ کی، اور ہم آج اعلان کر رہے ہیں کہ آج تک جو ابھی چاند رات سے لے کر اب تک جو اس دوران میں ہمارا کلیکشن ہوا ہے تقریباً 3+ یعنی 3 لاکھ سے اوپر ہوا ہے، اور بہرحال امید ہے کہ جو ہمارا 1 ملین کا ٹارگٹ تھا وہ تو ابھی تک نہیں ہوا، لیکن آٹھا بھی دور ہے، 3-4 دن ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ مومنین چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک درود پڑھ کے مجھے بتائیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ محمد، اس سے کہ جتنی جلدی آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اتنی جلدی انشاءاللہ ہم اس چیز کو وہاں اپنے یہاں شفٹ کر لیں گے اور زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ اس کو عزاداری کو کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی ہوتی چلی ہے، اور اس سے بہتر انداز میں انشاءاللہ کریں گے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔
کچھ اعلانات ہیں. کل بروز جمعہ کے گزرنے کے بعد شب 4 ربیع الاول یہاں پر مجلس سے زیادہ منعقد کی جا رہی ہے جس بسلسلہ شہادت معصومہ کم. اور اس کے بعد بروز منگل ٹھیک 8:30 بجے جو ہمارا امام بارگاہ کا ٹائم ہے شب 8 ربیع الاول بسلسلہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام منعقد ہوگی. اور بدھ کے دن 8 ربیع الاول دن جس دن شہادت مولا کی اس دن ٹھیک 1:30 بجے بعد نماز ظہر یہاں مجلس منعقد کی جائے گی. ان الوداعی مجلس جو ہر سال ہوتی ہے یہاں پہ ایام اعزا کی, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں. اور ان تمام مجالس سے جو ہے قبلہ ڈاکٹر حسن قبالی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد جو بدھ یعنی شب جمعرات اور شب جمعہ اور جمعہ یہ 3 دن جو ہے کنٹینیوس جو ہے وہ جشن منعقد کیا جا رہا ہے. یہاں پہ 3 روزہ جشن یعنی بدھ کی رات کو جو ہے شب جمعرات, شب جمعہ اور شب ہفتہ یعنی جمعے کا دن گزر کے ان تینوں جشن سے بھی جناب قبلہ سید ڈاکٹر حسن قبالی صاحب خطاب فرمائیں گے. عید زہرا کی مناسبت سے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. کچھ مومنین کے سورہ فاتحہ کے لیے درخواست کی گئی ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. دودھ والا فیملی کے مرحومین, مخرج فیملی کے مرحومین, مرحوم کلثوم عباسی, مرحوم سکینہ مہدی, ان کا آج دبئی میں انتقال ہوا اور دبئی میں ان کی تدفین کی گئی ہے. اس کے لیے نماز وحشت کی بھی درخواست ہے. اور مرحوم رفیع رضوی کے لیے 1 دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ قل کی تلاوت کرتے ہیں. اقلیم معرفت کا سکندر حسین ہے, اقلیم معرفت کا سکندر حسین ہے, صبر و رضائے حق کا سمندر حسین ہے. جنت عطا کرے جسے وہ تونگر حسین ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. تو عزیزان گرامی, آج جس طرف آپ کی توجہات میں نے حاصل کی وہ یہ کہ ہمیں کچھ کوشش خود کرنا ہوگی. اس میں ایک یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ آنے والے تو تمام مومنین نماز کے پابند ہیں ہی, اس لیے کہ یہ فرش عزائے حسین ہے. البتہ جن افراد کو آپ ایسا جانتے ہیں کہ جو نوجوان اپنی مصروفیات کی وجہ سے, اپنی دوسری چیزوں کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جاتے ہیں, کسی وقت ناغہ ہو جاتی ہے, ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ یہ نماز جہاد ہے, جہاد کی عملی مشق ہے. یہاں پر ہم آمادہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, یہاں پہ شیطانوں کو اور نظر نہ آنے والی قوتوں کو شکست دے کر ہم یہ پیغام دے رہے ہیں عملی طور پر کہ جب وہ قوتیں ہمارے سامنے سراپا آ جائیں گی تب ہم ان سے کس طرح سے انتقام لیں گے اور کس طرح امام کی قیادت میں ان سے جنگ کریں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں تو گفتگو آگے بڑھ جائے. تو نماز تو دونوں طرف تھی, مگر نماز جہاں پہ صبر بھی ہو, صبر کے ساتھ جہاں صلات ہو. صبر کا مفہوم بہت وسیع مفہوم ہے, میں اسے ظاہر ہے کہ اس وقت بیان نہیں کر سکتا, اس لیے روک دیا میں نے یہاں پر. اور کل کی مجلس جو انشاءاللہ ہوگی وہ چونکہ سیدہ معصومہ قم کے حوالے سے ہے اور ان کی شہادت کی مناسبت سے, لہذا میں اپنے طور پر مناسب سمجھتا ہوں کہ جو ایک سوال آیا تھا, کئی مرتبہ آیا کہ امام کی ناصران میں خواتین کا کردار کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ کل بہت برمحل گفتگو ہو جائے گی اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ خواتین کا کردار کیا رہا ہے اور کیا آئندہ رہے گا. لہذا اس کے لیے میں نے اس لیے بھی یہ بات کہی کہ آپ بھی ذہنی طور پہ آمادہ ہو کے آئیں, اور ان خواتین میں سے 5-6 کا ذکر میں ضرور آپ کی خدمت میں اگر موقع رہا اور انشاءاللہ توفیق الہی اور تائید سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رہی. وہ نام بھی موجود ہیں کہ جو خواتین خدمت امام میں پہنچیں گی, اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی تحریک, کوئی بھی بڑا معرکہ بغیر خواتین کے سر ہو جائے. یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے
مسلسل آپ دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر کربلا تک دنیا جا رہی تھی حسین کی طرف، اور حسین پیغام دے رہے تھے، حسین بتا رہے تھے تم مجھ تک آؤ میں تمہیں اللہ تک لے جاؤں گا. اس لیے کہ کربلا سے سیدھا راستہ جاتا ہے جنت تک، شرط ہے کربلا تک پہنچ جانا، کیونکہ کربلا محض گریہ و زاری کا نام نہیں ہے. اس بات سے آپ مطمئن رہیں، شیعت کوئی آندھیوں کی زد پہ رکھا ہوا چراغ نہیں ہے کہ جسے وقت کی ہوائیں گل کر دیں. وقت کی ہوائیں سے گل نہیں کر سکتی، بلکہ جتنا جتنا ہوائیں بڑھیں گی اس کے نور میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی ضیاء اور پھیلتی چلی جائے گی. ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اس میں ذہنوں سے نکال دو دنیا اس بات کو. اس لیے کہ آج یہ کیا ختم ہوگی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس عزائے حسین کے بڑھتے ہوئے سمندر کو ظالم حکمرانوں کی تلواریں اور تیغیں نہ روک سکی، اسے آج کے بکے ہوئے مفتیوں کے فتوے کیا روکیں گے. رکنے والی چیز نہیں ہے، یہ بڑھتی رہے گی. اس لیے کہ تائید غیبی حاصل ہے، اس لیے کہ ایک معصومہ کی سرپرستی ہے، معصومہ کا دامن ہے جس کے سائے میں یہ اذا ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا کوئی چیز تو یہ مجالس جو چلیں گی انشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے بھی اعلان بھی سنا، الوداعی مجلس تک بعنوان مجلس ہوں گی، اور اس کے بعد کی جو 3 تقاریر ہیں اس میں امام زمانہ کے خصوصی اصحاب کی شان انشاءاللہ جو گزشتہ برس رہ گئی تھی وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک چھلکتی ہوئی صلوات آپ پڑھنے تو میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا. تو صبر ہے باطنی جوہر، صبر ہے دل کا نور، صبر ہے روح کی توانائی. صبر جسے کرنا آسان نہیں ہے، صبر کرتا ہے بندہ اللہ کے لیے، اور اسی لیے صبر کا ایک ترجمہ، صبر کا ایک مفہوم یہاں پہ جو آیا بیان یہ کیا گیا کہ صلاۃ سے مراد نماز ہے، صبر سے مراد روزہ ہے. اور ایک اور مفہوم جو آیا وہ بھی عرض کرتا چلوں، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو صلاۃ سے. علامہ طباطبائی کی جو تفسیر ہے وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ صبر سے مراد علی ہے، صلاۃ سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. یعنی صبر مانگو علی سے، مدد مانگو علی سے، مدد مانگو حضور سے. اب اسے کیا کہیے کہ پہلے علی کا نام ہے، بعد میں حضور کا نام ہے، اس لیے کہ شہر تک پہنچنے کے لیے دروازے تک ہی آنا پڑتا ہے. تم آؤ علی تک، علی لے جائیں گے نبی تک، نبی پہنچا دیں گے خدا تک. یہی پیغام حسین سنا رہے، تم آؤ مجھ تک، میں لے جاؤں گا خدا تک، میں لے جاؤں گا رسول تک، میں لے جاؤں گا حقیقی اسلام اور حقیقی شریعت تک. اس لیے کہ حسین سے بڑھ کے کوئی، حسین سے ہٹ کے کوئی اسلام نہیں ہے، حسین سے ہٹ کے کوئی شریعت نہیں ہے، حسین سے ہٹ کے کوئی دین نہیں ہے، حسین سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں ہے. کیوں نہ ہو، حسین نے صبر کیا، اور کیسا صبر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کربلا کی جلتی ہوئی ریتی ہے، زخموں سے چھلنی بدن ہے، سر سے پیر تک زخمی ہے. کیا عرض کروں کہ کیسے زخمی ہیں اور کہاں سے لفظ لاؤں مصائب بیان کرنے کے لیے. یہ سمجھ لیجئے کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا کربلا میں آپ کے جد کے جسم پر کتنے زخم تھے، تو امام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کے کہا کہ پورے بدن پہ اتنا حصہ بھی ایسا نہیں تھا جس پہ زخم نہ اتنا حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کوئی زخم نہ ہو. ایک ایک زخم پہ کئی زخم تھے. اور کل جملہ عرض کیا کہ جب ظالم تکلیف دینے پہ آئے تو جس کے پاس اسلحہ نہ بچا تھا، حسین کی تلوار کی زد میں آ کر جو زخمی ہو گیا تھا وہ بھی قریب آ گیا، فوجیں سمٹ آئیں، اور جب دیکھا کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اذیت دینے کا تو گرم ریت کو اٹھا کے زخموں میں ڈالنا شروع کر دیا. گرم ریت کو
کو زخموں میں ڈالنا شروع کر دیا. مگر اس کے باوجود کیا بندہ تھا جس نے بندگی کی لاج رکھ لی. اللہ اللہ, جو لوگ نیزے مار رہے ہیں, لوگ تلواریں چلا رہے ہیں, لوگ تیروں کی زد پہ رکھے ہوئے ہیں, اور حسین اس فکر میں ہے کسی طرح سجدہ ادا ہو جائے. عزیزوں, میں نے پڑھ دیا آسان ہے, آپ نے سن لیا آسان ہے, لیکن ذرا سا غور کیجیے گا. زیادہ سخت مسائل نہیں پڑھوں گا, ہمیشہ مجھے منع کیا جاتا ہے, مگر اتنا سمجھ لیجئے سجدہ کیسے ادا کرے حسین. اس لیے کہ پیشانی خاک تک تب پہنچے جب سینے میں پیوست ہونے والے تیر یا نکل جائیں یا اور اندر داخل ہو جائیں. اب اتنی طاقت تو نہ تھی کہ ایک ایک تیر کو نکال سکتے. آخر جسم کو زمین پر رکھ کے زور دینا شروع کیا, سارے تیر پشت کی طرف سے نکلے. حسین نے پیشانی کو سجدے میں رکھا. اللہ اکبر, دنیا آئے اور حسین کا یہ سجدہ دیکھو. ایسا سجدہ جس نے 71 لڑائیاں لڑی اس کا سجدہ, جس نے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا اس کا سجدہ, جس نے بھتیجے کی پامال لاش اٹھائی اس کا سجدہ, جس نے بھانجوں کو دم توڑتے دیکھا اس کا سجدہ, جو 16 پہر سے سویا نہیں اس کا سجدہ, جس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا اس کا سجدہ, جس نے اپنے ہاتھوں پہ بچے کو ذبح ہوتے دیکھا اس کا سجدہ, جس کے ذہن میں بہنوں کی بے پردگی کا خیال ہے اس کا سجدہ, جسے معلوم ہے میرے بعد میرے 4 برس کی بچی سو نہ سکے گی اس کا سجدہ. اللہ اکبر, آسان نہ تھا یہ سجدہ, مگر میں نے ایک اور سجدہ بھی دیکھا. شام غریبہ تھی, خیمے جل چکے تھے, خیمے جل کے آگ بجھ چکی تھی. میں نے جملہ کہہ دیا, مگر کیسے اس جملے کے درد کو کوئی محسوس کرے. آگ تب بجھتی ہے جب جلنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا. آگ تب بجھی جب چلنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا. خیمے جل چکے تھے, ماں بہنیں کھلے ہوئے سر تھی, سکینہ کے تماچے پڑ چکے تھے, کانوں کا خون ٹپک کے لباس کو تر کر چکا تھا, بستر لوٹا جا چکا تھا, اور اس وقت حسین کا بیٹا جلے ہوئے خیموں کی خاک جمع کر کے سجدہ کر کے کہہ رہا تھا, معبود تیرا تو نے اس لائق سمجھا. اللہ اللہ, عزادارو ختم کر دوں مسائل, مگر نہیں, یہ آخری ایام ہے, رو لیجئے جتنا رونا ہے, اس لیے کہ معصومہ تشریف لا چکی ہوں گی. بیوی کا رومال آپ کے آنسوؤں کا متمنی ہے. عزادارو ذرا تصور کرنا, یہ سجدہ سید الساجدین کا سجدہ تھا. امام سجدے میں سر رکھے تھے, عاطف غیبی آواز دے رہا تھا, اے بابا کو کھونے والے, اے 72 پر رونے والے, انتا سید الساجدین, تو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے, تیرے جیسا سجدہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا. عزادارو سجدہ, ہر جگہ سجدہ, 11 محرم کو سجدہ, شاہراہوں میں جہاں نماز کا وقت آیا سجدہ, زندان شاہم میں جہاں کا عالم یہ تھا کہ امام سلام کرتے ہیں, امام زمانہ, میرا سلام ان چہروں کے اوپر جن کی رنگت بدل گئی, جن کی دھوپ اور رات کی اوس جن جلدوں کے اوپر پڑتی تھی, وہاں پہ سجدہ. سلام مولا آپ کے سجدے پر, سلام آپ کی عبادتوں پر, مگر اس سے بڑھ کے بھی کوئی سجدہ ہو سکتا ہے. عزیزو, انسان سجدہ کرتا ہے, کب کرتا ہے؟ جب ہاتھ زمین پہ رکھے ہو, جب پیشانی زمین پر رکی ہوئی ہو. مگر ایک اور سجدہ بھی تھا, ایسی بیوی کا سجدہ کہ جس کو سر زمین پر رکھنے کی گنجائش نہ تھی, اس لیے کہ ہاتھ پسے گردن بدے تھے, اونٹ کی پشت تھی, اور زینب کہہ رہی تھی, اے معبود. اللہ اکبر, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے.
अजीजों बड़ा मुश्किल मसला था। जिसने अरे क्या किसी ने क्या कह दिया, कहता है कि करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो, करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा है ही नहीं। क्या सजदा तो मेरे इमाम का सजदा। अजीजों इसका मतलब समझे कि करबला के बाद भी सैयद सज्जाद होने का मतलब क्या है। जब इमाम का वक्त आखिर आया, 25 मुहर्रम के मसाइब है, मगर 2 जुमलों पर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। जब आखिरी वक्त बिल्कुल आएगा, इमाम मोहम्मद बाकर पास में है, वसीयतें कर रहे हैं, एक एक वसीयत कर चुके, तो उसके बाद आवाज दे के कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, मुझे जमीन के ऊपर लिटा दो। कहा बाबा आप बड़े नहीफ और कमजोर हैं, आपका बदन इस लायक नहीं कि जमीन पे लिटाया जा सके। कहा मेरे लाल जल्दी करो, देर न करो, मुझे जमीन पे लिटा दो, इसलिए कि इस वक्त मुझे अपना बाबा याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, मैं कैसे याद रहूं, इन आंखों ने वो मंजर देखा, रसूल की गोश्त का सवार जलती हुई है, आफ्ताब की तमाशात, सर सजदे में, और उसके बाद आलम ये था सर मुंह के नेजा पे पहुंचा, बदन मुंह के बल गिरा हुआ था, जिस्म पर तीर थे और बेटा हाथों में हथकड़ियां, पैरों में दे। मर इलाहा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा।